الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جو احباب سامنے کھڑے ہیں اگر تشریف رکھیں تو کچھ کہنے اور سننے کا لطف دوبالا ہو جائے۔ مکرم و معزز حاضرین محفل، اس وقت آپ کے سامنے ایک کہکشاں کی صورت میں سٹیج ہے۔ علماء بھی ہیں، اذکیاء بھی ہیں، عارفین اور کاملین کے وارث بھی ہیں، ثنا خوانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور یہ خوبصورت اور باوقار محفل اس ہستی کی آمد کی خوشی میں سجائی جا رہی ہے جو محسن انسانیت جب جلوہ فگن ہوئے دنیا میں تو دنیا ظلمت کدہ تھی، کفر کی تاریکیاں تھیں، آپ نے ایمان کا اجالا عطا فرمایا۔ لوگ شرک میں مبتلا تھے، آپ نے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکایا۔ بھٹکے ہوئے تھے، منزل مراد تک پہنچایا۔ ننگ انسانیت بن چکے تھے، آپ نے فخر ملائکہ بنایا۔ حضرات مکرم، آج ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں سیدھے سچے راستے پر چلایا۔ اس نے تو وہاں عالم ارواح میں بھی محفل سجائی تھی، ہم سب کو بلا کر پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ بے شک وہاں ہم نے اس کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، اس کی الوہیت کا اعتراف کیا تھا، لیکن جب انسان اس دنیائے رنگ و بو میں آیا، اس جہان آب و گل میں آیا، تو اب اس کی آنکھیں اس ہستی کو تلاش کر رہی تھیں جس کو اپنا رب مانا تھا، لیکن اب اس کی آنکھوں پر بشریت کے پردے تھے، اس دنیا کے تقاضے تھے۔ وہ حسن ہزل کا مشاہدہ نہیں کر سکتا تھا، اپنے رب کے دیدار سے محروم تھا، اپنے رب کی تلاش میں نکلا، پہاڑوں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ یہ بلند و بالا، یہ ہیبت طاری کر دینے والے، یہ اتنے بلند کہ جن کو دیکھتے ہوئے دستار گر پڑے، شاید یہی میرے خدا ہوں۔ وہ پہاڑوں کے سامنے سجدہ ریز ہوا۔ پھر اس کو جب ہتھیار کی دھار کا پتہ چلا، اس نے دیکھا کہ لوہا تو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت اور طاقتور ہوتا ہے۔ اس نے لوہے کی پوجا کرنا چاہی۔ پھر اس پر یہ راز کھلا کہ آگ تو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، لوہا بھی آگ میں اپنی شناخت کھو بیٹھتا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ آگ کی طاقت زیادہ ہے، آگ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ پانی، اور وہ پانی بھی کیسا، جب سمندروں پہ گزرا، اتنا پانی، اتنا بے حد و حساب پانی، اس کے سامنے آگ کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ اس نے پانی کو اپنا معبود سمجھ لیا، پانی کے سامنے سر نیاز کو جھکا دیا۔ اسی طرح وہ مختلف مظاہر کے سامنے جھکتا رہا، ان کو سجدہ کرتا رہا، ان میں اپنا معبود تلاش کرتا رہا۔ پھر اسے پتہ چلا کہ ایک ہستی ایسی ہے جس کی بارگاہ میں جانور آتے ہیں تو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، پانی جس کی انگلیوں سے جاری ہو جاتا ہے، وہ پتھر جس کے بت بنا کے اس نے سجدے کیے تھے، وہ پتھر اس کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ آگ
جس کو اس نے اپنا معبود تصور کیا تھا، وہ جہنم کی آگ بھی اس کے قرب سے بجھنے لگتی ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ ہستی جس کی یہ شان ہے، پھر شاید الوہیت کے قابل وہی ہو۔ جب اس بارگاہ میں پہنچا تو دیکھا کہ جس کو سجدہ کرنا چاہتا تھا وہ تو خود سجدہ ریز ہے، جس کو معبود ماننا چاہتا تھا وہ خود کسی کی عبادت میں مشغول ہے، یہ جس کے سامنے اپنی عقیدتوں کے پر بچھانا چاہتا تھا وہ تو خود کسی کے دام محبت میں گرفتار ہے۔ تب اس پر یہ راز کھلا کہ میں نے آگ کی پوجا کی تھی، آگ یہاں اپنی وقت کھو بیٹھتی ہے، میں نے پتھروں کو پوجا تھا، پتھر بھی اس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، میں نے پانی کو اپنا خدا تصور کیا تھا، وہ پانی اس کی انگلیوں سے جاری ہو جاتا ہے۔ جس ہستی کو یہ خدا مان رہا ہے، پھر اس کے خدا اور رب ہونے میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ حضرات مکرم، اس کو میں اگر دوسرے انداز سے کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ میں اگر سوچوں کہ کوئی معبود نہیں، اسلام آباد میں کوئی اور معبود نہ ہوگا، پاکستان میں نہ ہوگا، بر صغیر میں نہ ہوگا، ایشیا میں نہ ہوگا، چلو روئے زمین پر نہ ہوگا، لیکن کیا پتہ کسی اور سیارے پر، کسی اور دنیا میں، کسی اور ستارے پر کوئی اور خدا موجود ہو۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ نہیں، اس تمام کائنات میں جس کی وسعتوں کا احاطہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کہیں دوسرا خدا نہیں۔ جب یہ دعویٰ کیا لوگ ہنسنے لگے، یہ دیکھو یہ محدود نظر رکھنے والا یہ کیا بات کر رہا ہے، جس نے کبھی اپنے گاؤں سے باہر قدم نہ نکالا ہو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس دنیا میں اس گاؤں سے بڑی آبادی کوئی نہیں ہے؟ کنویں کا جو مینڈک ہو اس کو کیا پتا کہ سمندر کیا چیز ہوتی ہے؟ تو محدود تجربے اور مشاہدہ رکھنے والا وہ کہے صرف اس دنیا میں رہنے والا، اس دنیا میں بھی تمام ممالک کا مشاہدہ نہیں کیا، اس کے تمام کونے کھدروں کو نہیں کھنگالا، یہ چپے چپے پر نہیں پہنچا، لیکن دعویٰ کر رہا ہے کہ اس ساری کائنات میں جہاں تک اس کی نگاہ کی رسائی نہیں ہے، جہاں تک اس کے تخیل کی پرواز نہیں ہے، وہاں بھی کوئی دوسرا خدا نہیں۔ یہ اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس نے گواہی دی محمد الرسول اللہ، میں نے تو ستاروں سیاروں کی سیر نہیں کی ہے، میں تو کہکشاں کی منزل کا راہی نہیں رہا، لیکن میں اس ہستی کے کہنے پہ کہہ رہا ہوں جس نے ستاروں سیاروں کو دیکھا ہے، جس نے کہکشاں کی راہوں پہ سفر کیا ہے۔ یہ کائنات کا کوئی گوشہ جس کی نگاہوں سے چھپا نہیں ہے۔ میری نگاہ محدود ہوگی، میرا تجربہ محدود ہوگا، میرا مشاہدہ محدود ہوگا، لیکن جس کے کہنے پر میں گواہی دے رہا ہوں اس کا تجربہ محدود نہیں ہے، اس کا مشاہدہ محدود نہیں ہے۔ یارو، ہمارا ایمان اور کلمہ معتبر تب قرار پاتا ہے جب ہم آقا کریم کی گواہی پر گواہی دیتے ہیں۔ حضرات مکرم، مجھے وقت کا احساس بھی ہے اور ثنا خانہ مصطفیٰ کی ایک قطار بھی ہے، اور یہ پھر محفل یہ ساز و آواز کی محفل ہے، یہ تغزل و ترنم کی محفل ہے، یہاں بے سرے لوگوں کی گنجائش کم ہے۔ آیہ کریمہ جو تلاوت کی اس کے حوالے سے ایک آدھ بات اور پھر آپ سے اجازت۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ہم سب جانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، قرآن کا ایک ایک حرف، قرآن کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ایک نئے نئے پہلو اپنے اندر رکھتا ہے۔ لفظ قل بظاہر ایک سیدھا سادہ سا لفظ ہے جس میں نکتہ سنجی کی گنجائش نظر نہیں آتی، لیکن میں علماء کی موجودگی میں یہ جسارت کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں قل کا لفظ آیا ہے، اگر غور کریں تو ہر مقام پر اس کے نئے مفہوم اور معنی کو آپ کھوج سکتے ہیں۔ یہیں پر غور کیجئے، اے محبوب کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب ان سے کہہ دیجئے جن کا دعویٰ ہے کہ انہیں اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت کرنے والوں کا دعویٰ کرنے والوں سے کہہ دیجئے مولا
محبت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، محبت کی اپنے رنگ ہوتا ہے، محبت کرنے والوں کی خواہشات ہوتی ہیں، امنگیں ہوتی ہیں۔ مولا محبت کرنے والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جس سے محبت کرتے ہیں وہ محبوب کبھی اپنا جلوہ دکھائے، کبھی اپنے چہرے سے نقاب اٹھائے، کبھی محبوب کی آواز ان کے کانوں میں رس گھولے، کبھی محبوب ان کو شرف کلام بخشے، محبوب کے ہونٹوں سے ہمارا نام ادا ہو تو نام خوبصورت ہو جائے۔ اگر محبوب روٹھا رہے، اگر ناراض رہے، اگر گفتگو کے لائق نہ سمجھے تو یہ احساس بھی تو تازیانہ ہوتا ہے۔ تو مولا ان کا دعویٰ ہے وہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، تو مولا تو نے قرآن میں آخر کتنے لوگوں کو پکارا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، بلکہ تو نے کفار کو پکارا ہے، یا ایھا الناس، ہر ایرے غیرے کو پکارا ہے۔ تو جن کا دعویٰ ہے وہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، مولا ان سے بھی خود خطاب فرما لے، مولا ان کو جو جواب دینا ہے خود عطا فرما دے۔ یہ زبان غیر سے شرح آرزو یہ محبت کرنے والوں پر بڑی گراں گزرتی ہے۔ تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے محبت کرنے والوں، محبت معتبر اس وقت ہوتی ہے جب عاشق کی نگاہ محبوب کے حسن تک ہو۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، آپ جنگل میں جا رہے ہوں، آپ پر خوف ہو، رات کا وقت ہو، اندھیرا ہو، آپ پر لرزہ طاری ہو، کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ کسی خاص چیز کا نقشہ نہیں کھینچ سکتے، وہ کوئی چڑیل بھی ہو سکتی ہے، بھوت ہو سکتا ہے، جن دیو کوئی عفریت ہو سکتا ہے، کوئی چور ڈاکو رہزن ہو سکتا ہے، کوئی درندہ کوئی شیر ہو سکتا ہے، کوئی سانپ بچھو کوئی کیڑا مکوڑا ہو سکتا ہے۔ کس چیز سے خوف کھا رہے ہیں اس کا کوئی نقشہ، اس کی کوئی صورت، اس کی کوئی شکل آپ کے ذہن میں نہیں۔ خوف کے لیے شکل و صورت ضروری نہیں ہوتی، لیکن محبت کے لیے کوئی سراپا چاہیے ہوتا ہے، کوئی لب و رخسار، کوئی نقش و نگار، کوئی قد و قامت، کوئی سراپا درکار ہوتا ہے۔ یہ اندیکھی انجانی چیزوں سے محبت ممکن نہیں ہوتی۔ حضرات مکرم، محبت بغیر حسن کے نہیں ہوتی، حسن تو بغیر محبت کے ہو سکتا ہے۔ جنگل میں پھول کھلتا ہے، اسے کوئی چاہے نہ چاہے، کوئی بلبل اس کے لیے نغمہ سنج ہو نہ ہو، کوئی ہاتھ اس کو زیب گلو کرنے کے لیے بڑھے نہ بڑھے، کوئی ہونٹ اس کی ستائش میں کھلے نہ کھلے، پھول اپنی ذات میں حسین ہے، لیکن محبت بغیر حسن کے نہیں ہو سکتی۔ جب محبت بغیر حسن کے نہیں ہو سکتی تو اس سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں اس کے جمال کا مشاہدہ کیا ہے، اس کے حسن کو دیکھا ہے، اس کی خوبصورتی سے نگاہوں کو سیراب کیا ہے؟ اگر نہیں تو محبت کا دعویٰ کیسے کرتے ہو؟ پھر وہ حدیث پڑھو، انا میرات و جمال الحق من رآنی فقد رآ الحق۔ اگر اس تک تمہاری نگاہ نہیں پہنچ سکتی تو پھر میرے چہرے کے آئینے میں اس کے جمال کا مشاہدہ کر سکتے ہو۔ یارو، جب بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی، جب بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی تو سوچو پھر آقا کریم سے آنکھیں چرا کے اور کنی کترا کے اور نظریں بچا کے تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ لیکن ممکن ہے کوئی نقطہ سنج یہاں پہ یوں گویا ہو کہ جناب یہ دنیا میں جگہ جگہ حسن ہے، پھولوں میں ہے، کلیوں میں ہے، تتلیوں میں ہے، جگنوں میں ہے، جھرنوں میں ہے، آبشاروں میں ہے، کوہساروں میں ہے، ریگزاروں میں ہے، چہروں میں ہے، آوازوں میں ہے، جگہ جگہ حسن ہے۔ یہ حسن کس کا ہے؟ اسی کا ہے نا۔ یہ تمام کائنات میں جب اس کا حسن ہے تو ہم اس کائنات کو دیکھ کر بھی تو اس سے محبت کر سکتے ہیں۔ آپ یہ دعویٰ کیوں کرتے ہیں کہ آقا کریم کے بغیر اس سے محبت کرنا ممکن نہیں؟ یارو سچ کہا، درست کہا، تمام کائنات میں اسی کا حسن ہے، لیکن کم از کم اتنا فرق تو ملحوظ رکھنا ہوگا کہ اس تمام کائنات میں اس کا حسن بکھرا ہوا ہے اور آقا کریم کی ذات میں سمٹا ہوا ہے۔ یارو جس ذات میں
جس ذات نے اس نے اپنے حسن کے جلوے سمیٹ دیے ہیں، تو پھر اس سے نگاہیں چرا کر پھر اللہ سے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ تو اللہ نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور محبت بغیر حسن کے نہیں ہوتی، تو تم مجھ سے بغیر میرے محبوب کے واسطے کے محبت بھی نہیں کر سکتے۔ تو اے محبوب، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، قل، ان سے تو فرما دے، ان سے ہم کلام ہو تو تو ان کو میرا پیغام تو پہنچا دے، کیونکہ تیرے واسطے کے بغیر ان کی محبت مقبول نہیں ہے۔ اگر یہ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں تو تیری اتباع کریں۔ علماء کی موجودگی میں میں زیادہ نکتہ سنجی کی جسارت نہ کروں، لیکن صرف آخر میں سے اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اس ہستی کا جشن ولادت منا رہے ہیں کہ جنہوں نے زخم کھا کے اور پتھر سہ کر لوگ دشمنوں کے لیے دعائیں دی تھی کہ مولا یہ تو میری ہستی اور میرے مقام سے واقف نہیں ہے، لیکن مولا یہ ناواقف ہیں، یہ انجان ہیں، یہ مجھ سے واقف نہیں، مولا ان کی نسلوں میں کوئی میرا نام لیوا ہو سکتا ہے، کلمہ گو ہو سکتا ہے، مولا ان پر اپنا قہر اور اپنا غضب اور عذاب نازل نہ فرما۔ یارو، جنہوں نے دشمنوں کے لیے بھی دعائیں فرمائی تھیں، آج ان کے نام لیوا اگر خود کلمہ پڑھنے والوں پر موت برسا رہے ہوں تو یقیناً ماننا پڑے گا کہ ہم سے کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ہوئی ہے، سمجھنے میں کہیں نہ کہیں کوئی لغزش ہوئی ہے۔ یہ پیغام محبت عام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب نفرتوں کے جنگل ہوں، جب بارود کی بو ہو، جب بموں کے دھماکے ہوں، جب گولیوں کی برسات ہو، جب موت کا رقص ہو، ایسے میں عشق رسول کی شمع جلاؤ گے تو یقیناً ماحول بہتر ہو جائے گا۔ حضرات مکرم، نصیحت کے بہت سے انداز ہو سکتے ہیں، لیکن صرف ایک ہی انداز، عشق رسول کا نعرہ لگانے والوں، محبت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو اس کو راضی کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ محبوب ناراض ہو جائے اس سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں ہوتی، محبوب راضی ہو جائے اس سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہوتا۔ سرکار سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، کبھی کوئی کام شروع کرنے سے پہلے یہ سوچا ہے کہ یہ کام کر لوں، اس سے میرے آقا راضی ہو جائیں گے، یا اس سے رک جاؤں کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں؟ اگر ان کی رضا اور ناراضگی کا خیال دامنگیر نہیں رہتا تو صرف دعوے ہیں، صرف نعرے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مولا ہمیں اس قابل بنا کہ ہم تجھے اور تیرے محبوب کو راضی کر سکیں۔ ہمارے وطن کی حفاظت فرما، اسے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، اپنے محبوب کی ساری امت پر رحم فرما۔ مولا آج کل تیرے محبوب کی امت بڑی مشکلات میں ہے، ان مشکلات کو آسان کر دے۔ ان مقدس ساعتوں کا واسطہ ہے، تیرے محبوب کے جشن ولادت کا صدقہ ہماری دعاؤں کو مقبول و منظور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔